ہر ایک کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں اشکبار تھی، کئی تو ایسے بھی تھے جنہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، دل رنجیدہ تھے، ماحول غم زدہ تھا، فلمی ستاروں کی کہکشاں تھی جس کی چمک دمک جیسے مات پڑی ہوئی تھی، ہر کوئی غم کی تصویر بنا ہوا تھا، ہر نظر کفن میں ملبوس اس اداکارہ کی طرف تھی جس نے بھارتی فلموں میں کم لیکن معیاری جذباتی اور پر اثر اداکاری کر کے ہر کسی کو متاثر کیا تھا۔ کوئی اسے خوبصورت اور پروکار اداکارہ کو ٹریجڈی کوئین کہتا تو کسی نے اسے پردہ سمی کی بے مثال جاذب نظر آنے والی اداکارہ تسلیم کیا۔ انہوں نے میں جبی بانو کے نام سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور پھر جب مینا کماری بنی تو ایک عالم ان پر فدا تھا، وہی مینا کماری جو بیجو باورا، کوہ نور، صاحب بی بی اور غلام آزاد، دل اپنا اور فرید پرائی اور پاکیزہ جیسی شہرہ آفاق فلموں کی ہیروئن بن کر دلوں پر حکمرانی کر گئیں۔ کیا ان کے لیے اعزاز کم تھا کہ وہ 12 بار بہترین اداکارہ کے لیے فلم فیئر ایوارڈز میں نامزد ہوئی اور 4 مرتبہ سرخرو ہو کر ہر اداکارہ کے لیے آج تک مثال بن گئی، لیکن اس وقت چمکتی دمکتی دنیا سے منہ موڑ کر اس راہ پر چل پڑی تھی جہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہوتی۔ مینا کماری کا آخری دیدار کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اس دوران ہلچل مچی کہ نرگس کی آمد ہو رہی ہے۔ ان کا مینا کماری سے گہرا یارانہ تھا اور دونوں بڑی پکی سہیلیاں تصور کی جاتی تھیں۔ مینا کماری نرگس کو باجی کہہ کر مخاطب کرتی اور دونوں گھرانے کے خاندانی مراسم تھے۔ نرگس بوجھل قدموں اور نم آنکھوں کے سامنے مینا کماری کے تابوت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے نرگس کو رستہ دیا۔ نرگس خاموش تھی لیکن ان کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھی کہ وہ اپنے غم کو سب سے پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ نرگس نے رندی ہوئی آواز سے صرف یہ کہا، مینا موت مبارک ہو مینا۔ یہ الفاظ ہر ایک کے لیے حیران کن تھے۔ جن تک یہ پہنچے انہوں نے چون کر نرگس کو دیکھا، کچھ سوچ میں پڑ گئے تو کئی چہرے کے تاثرات سے خفگی کا اظہار کیا گیا، غصہ کیا گیا، مگر نرگس ان سب سے بے نیاز کچھ دیر تک وہیں رہی اور پھر رخصت ہو گئی۔ مینا کماری کے آخری سفر میں ہر کوئی نرگس کے الفاظ پر تنقید کر رہا تھا۔ کسی کا یہ کہنا تھا کہ تعزیت کرنے کی بجائے مبارکباد دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ فلمی میگزین اور اخبارات نے بھی اس واقعے کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ اپنے وقت کی عظیم اداکارہ کی صرف 38 سال میں موت پر نرگس کے الفاظ کس صورت زیب نہیں دیتے۔ نرگس پر تنقید کے نشتر برسنے شروع ہو گئے۔ مسالہ خبریں بنانے والے کچھ فلمی میگزینیں تو اس حد تک پہنچ گئے کہ نرگس کی مبارک کو پیشہ ورانہ رقابت قرار دیتے ہوئے دل کی بات لب پر آنے کی دہائی دینے لگے۔ نرگس جہاں جاتی وہاں ان کے الفاظ کی پاس گشت ضرور سنائی دیتی۔ نرگس کے قریبی صحافی جو رات کر کے ان سے دریافت بھی کرتے تو وہ مسکرا کر بات ٹال دیتی، اور جو صحافی جرت کر کے سوال پوچھتے وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ جاتے۔ نرگس کے ادا کیے ہوئے الفاظ ان کے تعاقب میں لگے رہے۔ یہ ترازہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ موت پر بھلا کون مبارکباد دیتا ہے، اور پھر نرگس نے آخرکار خاموشی توڑ ہی ڈالی۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد جون 1972 میں جب فلمی دنیا کے مشہور اردو میگزین نے مختلف اداکاروں سے مضامین سے تحریر کرائے تو اس میں نرگس کا خصوصی مضمون بھی شائع کیا گیا۔ نرگس نے مضمون میں مینا کماری کی درد بھری بیماری اور المیہ زندگی کے بارے میں تفصیل سے تحریر کیا۔ نرگس نے مضمون کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ آپ کو موت مبارک ہو، یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ آپ کی بڑی بہن آپ کی موت پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ آپ سے کہتی ہوں کہ اس دنیا میں بھی پھر کبھی نہیں آئیے گا، کیونکہ یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نرگس نے مزید لکھا کہ انہوں نے 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم میں چپ رہوں گی کہ عکس بندی کے دوران بیشتر وقت بدارس میں یونٹ کے ساتھ گزارا۔ مینا کماری نے نرگس سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ انہیں باچی کہیں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، جس پہ نرگس نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ ایک روز جب باہر کھانا کھانے کا ارادہ ہوا تو مینا کماری نے معذرت کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے کم سن بیٹے سنجے اور نومولود بیٹی نرمتا کو ہوٹل میں رہ کر سنبھال سکتی ہیں۔ رات کے واپسی ہوئی تو نرگس نے جھانک کر مینا کماری کے کمرے میں دیکھا اور سنجے اور نرمتا ان کے دائیں بائیں پرسکون نیند میں تھے۔ بچوں کی آیا نے یہاں تک بتایا کہ مینا کماری نے انہیں لوریاں بھی سنائی۔ نرگس کے مطابق ایک رات انہوں نے مینا کماری کو ہوٹل کے سبزہ زار میں بے چینی اور اضطراب میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ نرگس بھاگ کر ان تک پہنچی، چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ مینا کماری ٹوٹ کر بکھری ہوئی ہیں، کوئی غم کوئی تکلیف انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے، کوئی خوفناک جنگ ان کے دل و دماغ میں چل رہی ہے۔ نرگس نے ان کی کیفیت دیکھی تو محسوس کیا کہ وہ تھکاوٹ کا بھی شکار ہیں۔ جب انہوں نے مشورہ دیا کہ مینا تم آرام کیوں نہیں کرتی، تب مینا کماری نے انتہائی درد بھرے لہجے میں جواب دیا، میری قسمت میں آرام کہاں، بس ایک ہی بار آرام کروں گی۔ نرگس کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ کمال امروہی کے ساتھ ناکام ازدواجی زندگی گزارتے گزارتے مینا کماری مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ مینا کماری کو یہ بھی شکوہ تھا کہ کمال امروہی کے سیکرٹری اور اسسٹنٹ باقر علی ان کی نجی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ ایک بار مینا کماری نے باقر علی کو ملازمت سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تو کمال
अमरोही ने इस बात को रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती ही चली गई। मीना कुमारी की कसरत में नोशी की खबरें आम हुई तो नरगिस को फिक्र लायक हुई, लेकिन मसरूफियात की बिना पर वो उनसे मुलाकात न कर सकी। ये वो दौर था जब मीना कुमारी कमाल अमरोही से खफा होकर बहन के पास आकर रहने लगी थी और ये फैसला कर चुकी थी कि दोबारा लौटकर कमाल अमरोही के घर नहीं जाएंगी। जब इनका जिगर कमज़ोर होने लगा और इन्हें बम्बई के अस्पताल में दाखिल कराया गया तो नरगिस इनकी तमादारी के लिए पहुंच गई। उन्होंने मीना कुमारी को सिर्फ यही कहा वो नाकाम इस्तवाई ज़िंदगी कैद से आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब वो खुद को मारने पर तुली हुई है। मीना कुमारी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर इस मुला के बाद 2 दिन कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी हर दर्द, हर दुख, हर गम से आज़ाद हो गई। नरगिस के मुताबिक उन्होंने मीना कुमारी की हर तकलीफ़ और रंज को बहुत करीब से देखा था। मोहब्बत में नाकामी और किसी प्यार करने वाले सहारे की तलाश ने इन्हें अंदर ही अंदर खुला कर दिया था। वो अंदर से खोखला हो गई थी। नरगिस के इस मजमून के बाद कई को इसकी बात का जवाब मिल गया। उन्होंने मीना कुमारी की मौत पर इन्हें मुबारकबाद क्यों दी थी।